والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد وجعله إياها لهم سقفا محفوظا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو، ثقلین کو، انس و جن کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں دنیا اور آخرت کے لیے عطا فرمائی ہیں، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نعمتوں کو یاد کیا جائے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی توجہ جو ہے وہ منعم کی طرف جائے کہ یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ نے. تو جب نعمت دینے والی اسی کی ذات ہے تو پھر اسی کا شکر ہو، اسی کی اطاعت ہو، اسی کی فرما برداری ہو، اسی کے تابع فرمان ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ بے انہ سخر لہم، اسی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا. من نجوم، اللہ نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے، تمہارے لیے چاند تارے پیدا کیے. یستضیئون بہا فی لیلہم ونہارہم، بعض سے تم رات میں روشنی حاصل کرتے ہو اور بعض میں تم دن میں روشنی حاصل کرتے ہو، کہ رات کو تمہارے لیے اللہ نے چاند اور ستارے پیدا کیے اور دن میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے سورج پیدا فرمایا. ایک تو یہ ہے نا جی کہ آدمی کھائے پیے جانوروں کی طرح چرتا رہے اور مر جائے، غور ہی نہ کرے کہ بھئی آخر یہ ساری نعمتیں جو اس مالک نے مجھے دی ہیں تو میں کیا شکر ادا کروں. ایک آدمی آپ کو 2000 ریال تنخواہ دیتا ہے تو کتنا آپ محنت کرتے ہیں. ایک آدمی اگر آپ کو 2000 کا 4000 کر دے تو آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن کیا اللہ نے جو آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے اس پہ بھی کبھی سوچا ہے؟ اس پہ بھی کبھی غور کیا ہے کہ ایک گھر کو روشن کرنے کے لیے ہم بجلی کا کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ اور جس نے پورے عالم کو منور کر دیا ہے، جس نے پورے عالم کو روشن کر دیا ہے، اور ہم کوئی ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے.
اگر ہمارے گھر میں بجلی ہے تو اس کی لائن ٹھیک ہو، شارٹ نہ ہو جائے، کرنٹ نہ لگ جائے، اور آج بلب فیوز ہو گیا ہے، آج کنیکشن خراب ہو گیا ہے، لیکن مالک کا جو نظام ہے وہ تو چل رہا۔ وَمَا يَخْلُقُ فِيهَا مِن سَحَابٍ وَأَمْطَارٍ، اللہ فرماتی ہیں کہ پھر میری قدرت کے نظام کو دیکھو کہ کبھی ہم بادل بنا دیتے ہیں، پھر بادلوں سے ہم بارش برسا دیتے ہیں، اور کبھی ہم اس سے اولے اور برف برساتے ہیں۔ وَجَعَلَهُ إِيَّاهَا لَهُمْ سَقَفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمانوں کو تمہارے لیے کیسی مضبوط چھت بنائی کہ تم دنیا میں اپنے قبروں کی چھتیں ڈالتے ہو، فلائی اوورز پہ چھتیں ڈالتے ہو، 100 سال 200 سال کے بعد بیکار ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت دیکھیں کہ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی قدرت چیلنج کرتی ہے کہ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، اللہ نے فرمایا تم بار بار نظر ڈالو، کیا میرے بنائی چیز میں کوئی نقص ڈھونڈ سکے، کوئی شکوک اور قصور تمہیں مل سکا؟ وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین پیدا کی، پھر زمین کو تیرے رہنے کی جگہ بنایا، تیرے استقرار کی جگہ بنایا، بلڈنگیں بناتے ہو، گھر بناتے ہو، مکان بناتے ہو۔ اگر زمین مضطرب ہوتی تو تم کچھ بھی نہ بنا سکتے، اگر ہم زمین کو زیادہ نرم کر دیتے تو تم دھنس جاتے، اگر ہم زمین کو زیادہ سخت کر دیتے تو تم اس کے اوپر چل بھی نہ سکتے۔ یہ ہمارا نظام ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اللہ فرماتی ہے پھر زمین میں انہار ہم نے بنائے، وہ اشجار پھر درخت پیدا کیے، تیرے لیے کھیتیاں پیدا کی، تیرے لیے پھل پیدا کیے، کہ زمین میں دیکھو کہیں تم آم لگاتے ہو، کہیں تم کنو لگاتے ہو، کہیں امرود لگاتے ہو، کہیں بادام لگاتے ہو، کہیں الائچی لگاتے ہو، کہیں چیکو لگاتے ہو، ہر موسم کا پھل تیرے لیے تیار ہے، تیرے لیے نعمتیں اللہ کی تیار ہیں، اور کہیں کاشت کرتے ہو، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، گندم اگاتے ہو، جو اگاتے ہو، چاول اگاتے ہو، اور تمہارے لیے ہم نے کیسے کیسے پھل پیدا کیے ہیں کہ ایک درخت ہے اس پہ دیکھو کتنے خوبصورت پھل لگے ہوئے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ، اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو ڈھیر کرا دیا ہے، نعمتوں سے ڈھانک دیا ہے تم کو، اور وہ نعمتیں ظاہر بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں، من ارسال الرسل وانزال الکتب وازاحة الشبہ والعلل، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں تاکہ تیرے دل میں کوئی شبہات نہ پیدا ہو جائیں، تیرے دل میں کوئی توہمات نہ پیدا ہو جائیں۔ ثم ما هذا كله آمن الناس كلهم، لیکن اس کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود، نعمت ظاہرہ کے باوجود، نعمت باطنہ کے باوجود، نعمت عالم علوی کے باوجود، نعمت عالم سفلی کے باوجود، پھر بھی سارے لوگ ایمان نہ لے آئے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ سب مومن ہوتے، سب ایمان لے آتے۔ بل منہم من یجادل فی اللہ، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب ہم ایسے خدا کو کیسے مانیں جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو وہ خدا کہاں ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی اللہ کی صفات میں جھگڑا پیدا کرتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ مثالیں دیتا ہے، کوئی اللہ کے مقابلے پہ ارباب و انداد پیدا کرتا ہے، کوئی اللہ کے مقابلے پہ شرکاء پیدا کرتا ہے، مجادلہ کرتے ہیں فی توحید ہی، اس کی توحید میں،
وَإِرْسَالِهِ الرُّسُلِ، اور کوئی انبیاء میں تکذیب کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ تو نبی نہیں، آپ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ کیسے نبی ہو؟ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ کبھی انبیاء کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی انبیاء کو شاعر کہتے ہیں، کبھی انبیاء کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی انبیاء کو نعوذ باللہ مفتری کہتے ہیں۔ وَمُجَادَلَتُهُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ فرماتا ہے میری توحید میں، میرے انبیاء کی رسالت میں، میری کتابوں کی صداقت میں جھگڑا کرتے ہیں، اور بدقسمتی دیکھو کہ جھگڑا بھی بغیر علم کے، جن کے پاس علم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، وہ اللہ کی ذات میں بحثیں کرتے ہیں۔ وَلَا مُسْتَنَدٌ مِّنْ حُجَّةٍ صَحِيحَةٍ، نہ کوئی دلیل ہے، وَلَا کِتَابٍ مَأْثُورٍ صحیح، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی صحیح کتاب ہو جس سے دیکھ کے کوئی حجت پکڑے۔ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ منیر، منیر مانا مضی روشن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی لہؤلاء المجادلین فی توحید اللہ، ان جھگڑالو لوگوں سے کہو اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے اپنے رسول پہ بھیجی ہے، علی رسولہ من الشرائع المطہرۃ، اللہ نے جو پاکیزہ شریعت نازل فرمائی ہے۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اَیْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ حُجَّةٌ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف ایک بات ہے کہ الا اتباع الآباء، کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہیں، اس لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے، حالانکہ تمہارے باپ دادا جاہل ہوں، تمہارے باپ دادا گمراہ ہوں، تمہارے باپ دادا خود گم کرتا رہا ہوں، تم ان کے طریقے پہ چلو گے۔ قال اللہ تعالی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تمہارے باپ جاوت جب کچھ چیز کو نہ سمجھنے والے نہ ہدایت والے، فما ظنکم ایھا المحتجون بسنی آبائہم انہم کانوا علی ضلالۃ وانتم خلف لهم فیما کانوا فیہ، تو کیا تمہارا کیا گمان ہے جو باپ والدین کی اتباع کرے، تمہارے ماں باپ جو جہالت پہ ہوں، ضلالت پہ ہوں، تم بھی ضلالت پہ رہو، یہ کوئی دلیل ہے کہ جی میرے باپ دادا ایسے کرتے؟ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، دلیل ہوتی ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کیا دلیل ہے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے؟ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگر ان کو گویا شیطان بلا رہا ہے عذاب جہنم کی طرف، پھر بھی اسی کی اتباع کرو گے؟ آگے فرمایا مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ
ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ یقول تعالی مخبرا عمن اسلم وجهه للہ۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ میرا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے تابع کر دیا ہے، اپنی گردن جھکا دی ہے کہ جو میرے رب کا حکم ہے میں اسی پہ چلوں گا۔ اے خلص لہ العمل، اس کے لیے خالص عمل اللہ کے لیے، وانقاد لامرہ واتبع شریعتہ، اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کی شریعت پہ چلنے والا، فلہذا قال وهو محسن فی عملہ باتباع ما به امر وترک ما عنہ زجر وهو محسن، وہ اپنے عمل میں خالص ہے، مخلص ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کی اتباع کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو آمنا باللہ، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے بس رک گئے۔ یہ دیکھیں کمال ہے صحابہ کا۔ آج آدمی کہتا ہے جی کہ نشہ چھوڑنا بڑی مشکل بات ہے، ہر چیز بندہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن نشہ بری بلا ہے، عذاب ہے، اللہ ہر کسی کو بچا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ نے قرآن اتارا مدینہ منورہ میں، اور اس وقت شراب عام تھی، ہر گھر میں شراب تھی، کیونکہ حرام تھا نہیں، سب پیتے تھے، الا قلیل، بہت لوگ ایسے تھے جو اس زمانے میں بھی نہیں پیتے تھے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں جب اللہ نے قرآن اتارا فَإِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی امت کو بتا دیں کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے شراب حرام کر دیا ہے، اللہ نے جوا حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت میں آتا ہے فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ایمان والو کیا تم اب اس سے رکو گے، رک جاؤ گے کہ نہیں؟ صحابہ کے ہاتھ میں گلاس تھا تو پھینک دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ تو پی لیں چلو بعد میں دیکھا جائے گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جا کے جناب پہلے پوچھ تو لیں، یہ تو آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کون آواز دے رہا ہے، پتہ تو کریں کہ حکم کب آیا، کیسے آیا۔ جیسے آج کل کسی کو کہو نا یہ مسئلہ قرآن میں، اچھا جی کس آیت میں، کون سی تفسیر میں ہے، یعنی جس کو لفظ قرآن کا معنی نہیں آتا وہ بھی بحث کرتا ہے۔ کتنے آدمی ہیں جن سے پوچھیں آپ کے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، پتہ ہے، لیکن جب آپ ان کو بتائیں کہ بابا یہ بات اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ حرام ہے، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا زنا حرام ہے، وہ کہتے جی یہ تو پرانے دور کی بات تھی نا، اس دور کی بات ہے نا، اب کی تو نہیں ہے۔ یہ کمال ہے صحابہ کا، اس کی شان ہے نا، انہوں نے کہا بس حکم آ گیا حرام حرام تھینک یو۔ بعض صحابہ کے آثار میں ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہا تھا جیسے چھوٹی چھوٹی نالیاں بہتی ہیں، کہ مٹکا ہے تو توڑ دیا، مشکیزہ ہے تو پھوڑ دیا، گلاس ہے تو پھینک دیا، چھوڑ دیا بس چھوڑ دیا، اللہ نے حرام کر دیا، بات ختم ہو۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ یتیموں کے پیسہ ہے اور میں ان کے مال سے تجارت کرتا ہوں تاکہ یتیموں کا فائدہ ہو جائے، بھلا ہو جائے۔ میں نے جا کے سارے پیسوں کا شراب خرید لیا اور مدینے میں آ کے بیچوں گا، یہاں آیا تو پتہ لگا شراب حرام ہو گیا ہے، تو اب میرے لیے حضور کیا حکم ہے؟ میں نے تو شراب چھوڑ دیا، کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا، لیکن یہ یتیموں کا جو پیسہ میں نے لگا دیا اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو مر گئے غریب۔
اس نے ایک تجویز عرض کی کہ یا رسول اللہ شراب تو ہم مسلمانوں کے لیے حرام ہے نا، اگر اجازت ہو تو میں کسی دوسرے ملک میں جا کے کافروں کو بیچ دوں، ہندو کو بیچ دوں، سکھوں کو بیچ دوں، یہودیوں کو بیچ دوں، جو تاکہ ان کا پیسہ تو بچ جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ثمن الحرام حرام، جو چیز حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام، زنا حرام اس کا پیسہ بھی حرام، جوا حرام اس کا پیسہ بھی حرام، سود حرام پیسہ بھی حرام، شراب حرام اس کا پیسہ بھی حرام، حرام حرام ہے بس۔ ثمن الحرام حرام، اس نے کہا ٹھیک ہے جا کے بٹ کے تو یہ ہوتا ہے مومن کی شان۔ مومن میں اگر مگر نہیں ہوتا، مومن تو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، عاشق بھی اگر مگر کرتا ہے۔ ایک آدمی کو کسی عورت سے عشق ہو جائے، وہ کہے جی بس چھوڑ دو، بس آ جاؤ جلدی، کہے گا ٹھیک ہے بس ہی میں آ رہا ہوں، یہ نہیں کہے گا چھٹی نہیں ملتی، درخواست دوں گا، ویزا لگانا ہے، تشکیلہ لینا، ٹھیک ہے جی بس آ رہا ہوں۔ تو اگر تم اللہ کے رسول کے عاشق ہو تو پھر اگر مگر کیا مطلب؟ داڑھی رکھو جی بوڑھا نظر آؤں گا، اگر داڑھی رکھی تو بیوی کو اچھا نہیں لگے گا، اگر داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے دہشت گرد ہے، اگر داڑھی رکھ لی تو ایئرپورٹ میں تکلیف ہوگی۔ یہ اگر مگر تو عاشق نہیں جانتا، وہ کہتے تکلیف ہوگی تو اسی کے رستے میں ہوگی، وہ کہتے پریشانی آئے گی تو حضور پاک کے رستے اتباع میں آئے گی، آنے دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج بھی مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، مسجد قبلتین کے نام سے بڑی مسجود مشہور مسجد ہے جس میں دونوں قبلوں کی علامت ہے، کیونکہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، دوسرا قبلہ کعبہ ہو گیا، دو قبلے ہو گئے۔ تو صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، مسجد اقصی کی طرف نماز میں کھڑے ہیں۔ ایک صحابی مسجد کے قریب جو گزرے کہ دیکھا کہ یہ تو مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھے، اس نے کہا اللہ کے بندے تحولت القبلۃ، اللہ نے قبلے کا حکم تبدیل کر دیا ہے، اب مسجد اقصی قبلہ نہیں ہے، مسجد الحرام قبلہ ہے، میں ابھی حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے اگر مگر نہیں کیا کہ چلو یہ نماز تو پڑھ لینا، اب شروع کر چکے ہیں، نیت باندھ لی ہے، اس کو تو ختم کر لینا، آئندہ ادھر پڑھیں گے، نہیں اسی نماز کی حالت میں پھر گئے۔ ہم نے کہا حضور کا حکم پہنچ گیا، بس بات ختم۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ابھی آدمی کہے کہ اچھا جی یہ نماز پڑھ لیں پھر اگلی ادھر پڑھیں گا، کرنا ہے یہ کام عاشقوں کا نہیں ہے۔ صحابہ کی طلب دیکھیں کہ حضور پہ جب یہ آیت اتری لقد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ابھی حضور یہ آیت بیان کریں، ایک صحابی دوسرے کہتے اٹھو وہ جلدی کرو، ہم 2 رکعت پڑھ لیں، سابقون میں آ جائیں گے، سب سے پہلے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے یہ۔ حضور پاک ابھی بیان فرما رہے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا، حکم آ گیا، بات ختم۔ تو اللہ نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ جس نے اپنے سر کو جھکا دیا کہ جو تیرا حکم ہے مولا، بس میری گردن جھکی ہوئی۔ فرماتے ہیں پھر اس بندے کی شان یہ ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اے فقد اخذ موثقا من اللہ متینا انہ لا يعذبہ، پھر اس نے گویا ایک کڑا مضبوط پکڑ لیا، اللہ کے وعدے کو مضبوطی سے تھام لیا،
اور ایسے بندے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اسی کی طرف سب معاملے نے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اسلام نہ لائے کفر پہ جمع رہے، آپ غم نہ کریں، رہنے دو اس کو، ہماری طرف آنا ہے نا، ہم سب ٹھیک کر دیں گے. اَيْ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم فی کفرہم باللہ وبما جئت بہ فإن قدر اللہ نافذ فیہم وإلی اللہ مرجعہم فینبئہم بما عملوا فیجریہم علیہ. آپ میرا محبوب غم نہ کریں، جو کافر ہیں بالکل غم نہ کریں، اللہ کی تقدیر نافذ ہو کے رہے گی. جس کے مقدر میں ایمان ہے اس کو ملے گا، جس کے مقدر میں کفر و ضلالت ہے اسی پہ مرے گا. سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، ہم ان کو پورا پورا پھر سزا دیں گے. آپ کوئی غم نہ کریں. اسلام لے آئے الحمدللہ، نہیں لے آتا نہ لے آئے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے فلا تخفى علیہ خافیۃ، کوئی چیز اس پہ چھپی ہوئی نہیں. جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں. ثم قال تعالی نمتعهم قلیلا، میرا اللہ یہ کافر ہیں تیرے منکر، تیرے نبی کے گستاخ، پھر یہ دنیا میں کھاتے ہیں، چرتے ہیں، پیتے ہیں، دولتے ہیں، پیسہ ہے. اللہ نے فرمایا میرا نظام قدرت ہے، تم نہیں سمجھتے ہو. نمتعهم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا زندگی میں نفع اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، کھا پی لو بھائی. اے ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ثم نضطرهم اے نلجئهم، پھر ہم ان کو مجبور کر کے، جبر کر کے، کھینچ کے لائیں گے جہنم کے عذاب کی طرف. اس کے بعد فرماتے ہیں عذاب الی عذاب غلیظ. غلیظ مانا گاڑھا، اصل میں غلیظ مانا ہوتا ہے کوئی چیز گاڑھی ہو، تو یہاں مانا ہوتا ہے فظیع، بڑا سخت عذاب. صعب، سخت مشقت والا. مشق علی النفوس، نفسوں پہ بھاری عذاب. کما قال تعالی ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی شریعت پہ جھوٹ بولتے ہیں، انبیاء پہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے کتابوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، چند روزہ زندگانی ہے. ثم الینا مرجعهم، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے. ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہم ان کو عذاب دردناک چکھائیں گے بس سبب ان کے کفر کے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان مشرکوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں نا. کیوں؟ اگر فرض محال یہ کہیں کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، چلو بتاؤ کس نے کیا؟ اس کا نام لو بھئی. اگر کوئی نہ مانے کہ آسمان زمین یہ مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی، چلو کس نے پیدا کی؟ فرشتوں نے. کہاں ہیں فرشتے؟ ملے ہو؟ نہیں جی. اچھا جی یہ کیسے پیدا ہوا؟ نہیں، مادہ سے پیدا ہو گیا. تو مادے کو کس نے پیدا کیا؟ اور یہ حادث الحدث، ایک حادثہ ہے بس دنیا پیدا ہو گئی.
بڑا عجیب حادثہ ہے کہ آسمان اوپر گیا زمین نیچے. یہ نہیں ہوا کہ زمین اوپر چلی جاتی آسمان نیچے آ جاتا. حادثہ تو الٹ پلٹ دیتا ہے نا. آپ دیکھیں نا, اللہ بچائے, جہاں زلزلے آتے ہیں حادثہ آتا ہے, آپ دیکھیں وہ اوپر والی چیزیں نیچے پڑی اور نیچے والی وہاں پڑی. تو یہ عجیب حادثہ ہے کہ ستارے اپنی جگہ پہ ہیں, چاند اپنی جگہ پہ ہے, سورج اپنی جگہ پہ ہے, زمین اپنی جگہ پہ ہے, پہاڑ اپنی جگہ پہ ہیں, اور اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. مجال ہے ذرا غلطی کریں, اچھا حادثہ ہے. اس لیے ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا مگر اعتراف کرنے کے کہ ان سب کا خالق اللہ ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر بات تو سچی ثابت ہو گئی, اب نہ مانو تو پھر تو جہالت ہے. من خلق السماوات والارض يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به انهم يعرفون ان الله خالق السماوات والارض وحده لا شريك له. اللہ خبر دیتی ہیں ان مشرکین کے بارے میں کہ وہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کے علم میں ہے کہ آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, وحدہ, جس کا کوئی شریک نہیں. وما هذا يعبدون معه شركاء يعترفون انه خلق له وملك له. یہ بھی مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا رب وہ بھی بناتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کی مخلوق ہیں, اسی کا ملک ہیں. تو جب مخلوق ہیں تو پھر شریک کیسے بن گئے؟ جب مملوک ہیں تو مالک کیسے بن گئے؟ جب غلام ہیں تو پھر سردار کیسے بن گئے؟ یعنی دیکھیں کہ مانتے ہیں کہ خالق تو وہی ہے. جب یہ کیا ہے, یہ بھی اسی کی مخلوق ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی شان بڑی بلند ہے. ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ آگے ہمارا پہنچا دیتے ہیں, ہمارا کام بن جاتا ہے. ہم اس قابل کہاں ہیں کہ خدا کو سجدہ کریں؟ اللہ نے فرمایا کتنے جاہل ہو جن کو کر رہے ہو, یہ بھی تو میرے آگے جھکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ مانتے بھی ہو کہ خالق میں ہوں. اور پھر جب خالق تمہیں خود حکم دیتا ہے کہ مجھے پکارو, خالق حکم دیتا ہے میری عبادت کرو, خالق حکم دیتا ہے مجھے سجدہ کرو, تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس لیے فرماتی ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں من یرزقکم, آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کون پانی برساتا ہے؟ کون کھیتیاں اگاتا ہے کہ تم ایک دانہ ڈالتے ہو
اللہ اس کے کھیت بنا کے لے لہاتے ہیں، ان میں سینکڑوں ہزاروں دانے بھر دیتا ہے۔ تم ایک گٹھلی ڈالتے ہو، اللہ کھجور کا درخت بنا دیتی ہے۔ تم ایک ٹہنی لگاتے ہو، اللہ وہاں آم کے پودے لگا کے اس کے اوپر تیرے کھانے کے لیے پھل سجا دیتی ہے۔ فرمایا یہ کون کرنے والا ہے، اور تیری قوت سامعہ کا مالک کون ہے کہ کیسا نظام لگا دیا ہے، اگر ایک پردہ بھی پھٹ جائے تو تیرا کام بگڑ جائے۔ اور تیری آنکھیں دیکھیں کیسی باریک باریک اس پہ پردے لگائے ہیں، اور تیری آنکھوں کو کیسے محفوظ رکھا ہے، اگر آنکھ اوپر ہوتی تو فوراً آپ گر جاتے، تباہ ہو جاتی۔ اللہ نے حفاظت کر دی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اور پھر زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور پورے کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا، فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ اعتراف کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں کشتی میں سوار تھا، میرا ابا ابھی جہل بھی تھا، بڑے بڑے سردار تھے۔ کشتی جب ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی، سب بلاتے رہے یا لات یا عزا یا منات، لیکن جب یقین ہو گیا کہ اب نہیں بچتے ہیں، اب ڈوب کے مر جائیں گے، تو کہنے لگے یا رب محمد، محمد مصطفیٰ کا رب مہربانی کر، اب ہمیں بچا لے، مہربانی فرما۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں واللہ دخل الاسلام فی قلبی، اس دن میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ یہ کیسے بدبخت ہیں، ڈوبنے لگتے ہیں تو اس وقت تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور باہر نکل آتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، مانے جھوٹے ہیں۔ اگر سمندروں میں بچانے والا وہی ہے تو پھر باہر بچانے والا بھی وہی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم إِلَى الْبَرِّ، اللہ فرماتے ہیں جب دریاؤں میں ہوں تو مجھے پکارتے ہیں، اور جب میں باہر نکال دیتا ہوں پھر میرے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اچھا یہ بات جو ہے نا اللہ نے پرانے لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے، ہماری قوم جو ہے نا یہ ان سے آگے ہے۔ ہماری برادری جو ہے نا یہ ڈوبنے بھی لگے تو خدا کو نہیں پکارتی، اس وقت بھی یا غوث اعظم یا پیران پیر یا دستگیر یا معین الدین، یہ کچے مشرک نہیں ہیں، یہ پکے ڈھیٹ مشرک ہیں۔ ابو جہل ہو ان کا پانی بھرے، ابو جہل کو اللہ زندہ کر دے نا، ان کے جوتے اٹھائے گا، کہے گا یہ تمہارا کمال ہے یار، ہم تو کچے تھے، ہم تو کہہ دیتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ تو تمہارا کمال ہے کہ ملتزم پہ بھی کھڑے ہو تو کہتے جی حضور نے بلایا ہے، یعنی اللہ نے نہیں بلایا۔ حج پڑھنے آئے، پوچھے جی ماشاءاللہ الحمدللہ حج، ہاں جی بس حضور کی طرف سے بلاوا آیا ہے، ہاں حضور پاک نے خط بھیجا ہے شریف آدمی کو۔ وہاں بھی نہیں کہتا کہ الحمدللہ بھی اللہ نے مجھے بلایا ہے، نہیں نہیں حضور پاک نے بلایا، اور صحیح بس تیر دی نظر سنبھل لی، بس مرشد کے پاس گیا تھا، میں نے کہا دعا کریں اللہ حج نصیب، بس نے میری پیٹھ پہ ہاتھ کر کہا جاؤ مرید خلاص میرا پار ہے تمہارا، یعنی حج پہ بھی اس نے بھیجا ہے، خدا نے اس کو نہیں بلایا۔ کافر کہتا ہے کہ تمام عالم کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن بتائیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، بندہ قادر کا بھی قادر ہے، عبد القادر۔ یہ کہتے ہیں سارا نظام عبد القادر چلا رہے ہیں، جب فوت ہو گئے پھر کون چلائے گا؟ اچھا قبر سے چلا رہے ہیں تو آج تو وہاں سارے بم پھٹ رہے ہیں، ان کو تو نہیں روک رہے ہیں،
یہ ہمارے جاہل لوگوں نے بڑا مشہور کیا تھا نا کہ 1965 کی جنگ میں کافر جناب ہندو جب آتے تھے نا تو بم مارتے تھے، نیچے سے سبز کپڑوں والے بزرگ کھڑے کے پکڑ لیتے۔ 1971 میں سارے بزرگ بھاگ گئے۔ اچھا، ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ 1965 میں بھی آپ لوگوں نے مار کھائی تھی، کوئی جنگ جیتی نہیں تھی، وہ تو پراپگنڈا تھا۔ اس وقت بھی مار کھائی تھی، 71 میں بھی مار کھائی تھی، باقی سب جھوٹ ہے، سچی بات کوئی نہیں بتاتا۔ دیکھو نا، ہم نے جنگ لڑی کشمیر کے لیے اور نہ ملا، بس ہم مار کھا گئے، وہ چیز تو حاصل نہ کر سکے۔ 1971 میں جنگ لڑی، آدھا ملک بھی دے دیا، بھائی بھی جدا ہو گئے، آدھے بھائی ادھر گئے آدھے ادھر۔ یعنی جو لوگ سب سے آگے تھے تمہارا ملک بنانے میں، تحریک پیش کرنے والے تو بنگالی تھے۔ جان دینے والے تو بنگالی تھے، خون دینے والے تو وہ لوگ تھے، ہم نے ان کو بھی کاٹ کے پھینک دیا، اپنا آدھا حصہ ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ آپ تصور کریں نا ذرا کہ اگر وہ بھی ہمارے اکٹھے ہوتے، 20 کروڑ ہم ہیں، 20 کروڑ وہ ہیں، 20 کروڑ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج 60 کروڑ مسلمان کی طاقت ہوتی۔ لیکن دشمن بڑا سمجھدار ہے، اس نے کبھی شیعہ سنی بنا کے لڑا دیا، اس نے جناب کبھی تمہارے اندر دیوبندی بریلوی کے جھگڑے پیدا کر دیے، فرقہ بندی پیدا کر کے ایسی ٹکر لگائی نا، آج ایک دوسرے کے مسجدوں میں ہم قتل کر رہے ہیں۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بم کرو، وہ اپنے امام بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، بم ختم، وہ میلاد النبی کی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، بم مار۔ یہ مارنے والے کون ہیں؟ کافر آتے ہیں، یہودی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بھی مسلمان ہے نہیں سمجھ۔ یہ کوئی ایسی قوم ہے نا جی، سارا قرآن اس کو سنا دو، سارا قرآن، اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا دو، بابا مر جائے تو کل شریف ضرور کرے گا۔ اور کہو بابا یہ تو کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے حضرت بدعت ہے، کیا کروں، برادری میں ناک بھی تو رکھنی ہے نا، ناک کٹ جاتی ہے، یعنی جنہوں نے آج تک کل نہیں کیا ان کی ناک نہیں ہے۔ کیا لاکھ آپ زور لگا لیں، ایک اندر ہمارے گھر میں جو 90 سال کی بوڑھی مکار بیٹھی ہے نا، وہ کہے گی نا بیٹا جمعرات ضرور کرو، تمہارا باپ مر گیا، جمعرات ہے، کھانے بھی 7 پکانے ہیں، ورنہ مولوی صاحب اچھی طرح ختم نہیں پڑھے گا۔ کھانے اچھے ہوں گے تو ختم بھی تو اچھا ہوگا نا، کھائے گا تو آواز نکلے گی نا۔ دال رکھو، اگر ختم پڑے نا مولوی، جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں دینا، تمہیں اجازت ہے حرم شریف۔ اب جب واپس جاؤ نا چھٹی پہ گھر، تو ایک دن مولوی صاحب کو بلاؤ، کھٹی لسی کا گلاس ہو 3 منزلہ، روٹی ہو باجرے کی 2 دن کی پکی ہوئی، اور بالکل دال ہو جو گرمی سے ابل رہی ہو، حضرت کے آگے رکھ دو کہ حضرت ختم شریف پڑھ لو۔ اگر بدبخت ہماری توہین کرتے ہو، ختم شریف حلوے شریف پہ پڑھا جاتا ہے، گوشت شریف پہ، بریانی شریف پہ، قورمے شریف پہ، زردہ شریف پہ، کوئی دال شریف پہ بھی پڑھتا ہے۔ اسی وقت تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کبھی تو بلاؤ نا ذرا ایک دفعہ پیر کو، تھوڑا تجربہ کر لو، حرج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے جو اللہ والے تھے ان کی سوچ کیا تھی؟ وہ رات کی روٹی جو بچتی تھی نا، وہ ہدایت کرتے تھے خادم کو کہ اس کو لپیٹ کے رکھ دو، صبح گرم کر کے یہی ناشتے میں دے دینا۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، فرمایا یہ روٹی کل کی ہے نا، کل زمانہ قریب تھا میرے بدری محمد مصطفیٰ، آج ہم دور ہو گئے نا، ایک دن اور گزر گیا، تو چلو جتنا قریب ہو اس سے فائدہ اٹھا۔ جو عاشق ہیں وہ تو یوں سوچتے ہیں نا، یہ تو حلوائی ہیں، یہ فدائی تھوڑے ہیں،
انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں مانتے بھی ہیں پھر بھی میرے ساتھ شریک کرتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. کیا مانا؟ اذ قامت علیکم الحجۃ باعترافکم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اللہ کا شکر کریں کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ خالق کون ہے. بل اکثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالی للہ ما فی السماوات والارض. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ ہوا خلقہ و ملکہ، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا ملک ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید الغنی عما سوا. اللہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ، اور ہر چیز اسی کی محتاج ہے. الحمید فی جمیع ما خلق، لہ الحمد فی السماوات والارض علی ما خلق وشرع، وهو المحمود فی الامور کلھا. وہ حمید ہے. کیا مانا؟ اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں. اسی کے لیے حمد ہے جو پیدا کیا. اسی کے لیے حمد ہے جو اللہ نے حکم دیا. وہ محمود ہے اپنے افعال میں بھی، اقوال میں بھی، احوال میں بھی، صفات میں بھی. تمام محامد کا حقدار اللہ ہے. اس لیے دیکھیں کہ قرآن کا شروع کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کی آخری کلام کیا ہوگی؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ارزقنا توفیق الحمد والشکر لک یا ارحم الراحمین. کہتے ہیں جی کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا قرآن ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. اب وہ مولوی صاحب ایک نیا مسئلہ لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب شہید زندہ ہیں تو ان کے جنازے پہ جب ہم دعا کریں گے تو دعا میں یہ تو کہو کہ اللہم اغفر لحینا، لیکن میتنا نہ کہو، چونکہ اللہ نے فرمایا ان کو میت نہ کہو. میرا بھائی معلوم ہوتا ہے کہ 1400 سال کے بعد حدیث تم نے سمجھی ہے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ محدثین نے. بات کو سمجھا کرو. انبیاء زندہ ہیں لیکن اللہ فرماتے انک میت و انہم میتون. انبیاء زندہ ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں حضرت عزیر کے بارے میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ نے ان کو موت دی 100 سال تک اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی دی. تو لفظ موت کا اطلاق ہوتا ہے اخراج روح عن الجسد. روح جب تک جسد میں ہے حیات ہے، جب روح نکلے گی موت آ گئی. تو اطلاق موت تو سب پہ ہوگا، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی ہے. کوئی عقل کیا کرو نا، سمجھا بھی تو کرو. یا پھر جب آدمی شہید کو تلوار لگی گردن کٹ گئی، موت تو آ گئی. اب موت کے بعد اللہ نے ان کے رتبے کو بلند کیا، ان کو حیات عطا فرما دی. وہ حیات برزخی سے متصل ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان پر اطلاق موت بھی نہیں ہوگا، ان کو میت بھی نہیں کہیں گے. معنی اب یہ عقیدہ ہم نہیں رکھیں گے، کہیں گے احیاء عند ربہم احیاء ولکن لا تشعرون اور احیاء عند ربہم یرزقون. یہ معنی ہے. یہ معنی نہیں کہ ان پہ لفظ میت کا اطلاق بھی نہ کرو، وہ تو سب پہ ہوگا. انک میت و انہم. اسی لیے اللہ نے فرمایا محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اسی لیے سیدنا صدیق نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. کہ جو لوگ محمد مصطفیٰ کی اگر تم عبادت کرتے تھے ان پہ موت آ گئی. اسی لیے اب دیکھو نا کہ تم بھی تو زندہ ہو نا، تم زندہ ہو یا مردہ ہو؟ ابھی اللہ بھی زندہ ہے. کیا مانا؟ وہ ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، فنا نہیں آئے گی، زوال نہیں آئے گا. ہم زندہ تو ہیں لیکن موت آئے گی. اس لیے یہ نہ کہو یہ کوئی نیا مسئلہ کہ بھئی اب جنازہ پڑے تو ان کو میت نہ کہیں، وہ عقل سے ہو. اور پھر یہ تو جمع کا صیغہ ہے، یہی تو مصیبت ہے نا، یہی تو ہمیں افسوس ہوتا ہے نا کہ 2 کتابیں پڑھنے کے بعد جو ہے نا حکیم بن جاتے ہیں. اب بندہ کرے کیا بھئی؟ یہ تو سیدھے سارے لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انس، یہ تو تمام زندوں کے لیے دعا ہے. تو چلو اگر شہید زندہ ہے تو حینا میں آ گیا، میتنا میں چلو مولوی مکی آ گیا، بس تم خوش ہو جاؤ. مرنا نہیں ہے، مرنا تو ہے نا بابا. کہتے ہیں جی کہ طلاق کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا طلاق پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی مفتی تو نہیں ہے، وہ تو مولوی بھی نہیں ہے. وہ کوئی مفتی ہے کہ ہم اس کو مفتی مان لیں؟ وہ تو ایک ڈاکٹر ہے، انگریزی پڑھا لکھا آدمی، عیسائیت پہ کام کر رہا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، ایک محنت کر رہا ہے. وہ مولوی شولوی تو نہیں نا، مفتی ہے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ وہ تو غریب یہاں آیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو اور زیادہ کامیاب کرے کہ میں عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا. ہم نے یہاں مولوی بٹھا کے اس کو گرامر پڑھوایا، ہم نے قاری بٹھا کے اس کو قرآن پڑھوایا. تو ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، وہ کوئی مفتی نہیں کہ اس کا فتویٰ مانا جائے. جو ٹی وی پہ آ جائے وہ مفتی ہو گیا. حال ہے ٹی وی پہ تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن کو میرے خیال میں اپنے نام کا ترجمہ بھی نہیں آتا. وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، اور اللہ نے اس کو توفیق دی، اللہ نے اس سے کام لیا ہے. لیکن یہ مانا تھوڑا ہے کہ ہم اس کو مفتی مان لیں گے. کہتے ہیں جی کہ مکہ مکرمہ میں تمام بینک جو ہیں قرضہ دیتے ہیں، اور اس پر مثلا میں نے 25,000 لیا تھا، اب 29,000 لینا ہے. تو یہ کیا مانا ہے کہ جو چیز مکے میں ہو وہ حلال ہوگی؟ مکہ شریف میں جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں ہم بھی شروع کر دیں؟ کیا خیال؟ مکہ شریف میں جو لڑکیاں جینز پہنتی ہیں، شرٹ پہن کے بازاروں میں پھرتی ہیں، موبائل پہ فلمیں بناتی ہیں لوگوں کی، ہم وہ بھی شروع کر دیں؟ مکہ شریف میں ہوٹلوں پہ جاؤ تو مسجد کے مینار جتنے اونچے حقے ہیں، ہم حقہ پینا شروع کر دیں؟ یہ کیا بات ہے؟ جو بینک سودی کام کرتا ہے، مکے میں ہو مدینے میں ہو، سود ربا ہے، حرام ہے. اور جو بینک کا طریقے اسلامی پہ مزاربہ، مشارکہ، مرابحہ پہ کام کرے، کسی ملک میں بھی ہو وہ جائز ہے. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی. اور نہ کبھی کہا گیا ہے کہ جو اس ملک میں بینک ہیں سارے بغیر سود کے کام کرتے ہیں. غلط بات ہے. ان ملکوں کا تعلق غیر ملکوں سے بھی ہے، ان سے لین دین ہے، معاملات ہیں، کیسے نمٹائیں گے؟ مجھے
بہت غصہ آتا ہے، ایک آدمی سے بھی لڑتا رہتا ہوں، غصے میں بیوی کو طلاق دیا تو غصے میں ہی دیتا ہے آدمی، محبت میں بھی کبھی دیتا ہے نہیں۔ آپ نے آج تک دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف آدمی دیکھا ہے جو اپنی بیگم کو رات کو جا کے ملے اور کہے کہ آج میرا بالکل آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کے آپ میں دل نشاور کرنے کو جی چاہتا ہے، لہذا طلاق کا ہدیہ قبول فرماؤ؟ کبھی ایسا کسی نے کہا ہے؟ جب بھی دے گا غصے میں دے گا، کام پکا ہو گیا، فکر نہ کرو۔ طلاق ایسی بلا ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، النکاح والطلاق والعتاق۔ یعنی آدمی اگر ڈرامہ بازی کرے، ڈرامے کے اندر بھی بیوی کو طلاق دے، طلاق ہو جائے۔ تو باقی غصے میں دیا ہے اور 3 طلاقیں دی ہیں، تو حنفی مسلک میں تو میرا بھائی رستہ ہی کوئی نہیں۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ بعض علماء اہل حدیث رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں ایک وقت میں بیک وقت 3 دی ہے تو 1 شمار ہوگی۔ یہ بھی سارے علماء اہل حدیث اس پہ فتویٰ نہیں دیتے، بعض علماء حدیث پر اللہ ان کے علم پر بھی رحمتیں فرمائے۔ تو آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عرب میں رہتے ہیں نا، اپنا یہ مسئلہ لکھ کر دارالافتاء میں جائیں، یہاں کے جو مفتی ہیں وہ جو فتویٰ دیں پھر اس کے مطابق عمل کر لیں، شاید اللہ کرے تیرے لیے کوئی رستہ نکل آئے۔ ورنہ حنفی مسلک میں تو بڑا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ تو حلال حرام میں بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں 3 ہے تو 3 ہے، 1 ہے تو 1 ہے، 2 ہے تو 2 ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں وہ صحابہ تھے سچے، وہ تھے عادل، وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ طلاق میں نے 1 دی ہے، میری نیت بھی 1 کی تھی، لیکن اسی کو تاکید کے طور پہ میں نے 2 دفعہ لفظ اور استعمال کیا ہے، ورنہ میری نیت نہ 3 کی تھی نہ میں نے طلاق مقلدہ دی ہے۔ تو وہ تو صادق تھے، پھر لوگوں نے طلاق بنا دیا تھا، حضرت عمر نے فتویٰ دے دیا تو 3 ہے تو 3 ہے، 1 ہے تو 1۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے، حضور کے ہر امتی کو دین کا دائی اور سپاہی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔